بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، دو بڑی خبریں ہیں۔ ایک خبر تو جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن سے متعلق ہے، اور دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا قومی سلامتی کمیٹی نہیں کہنا چاہیے کہ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی یا ڈیفنس کمیٹی، خصوصی کمیٹی جو ہے اس کا ان کیمرہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ اجلاس جو ہے یہ طلب جو کیا گیا ہے وہ جو ایک انزائٹی شو کی تھی یا تحفظات شو کیے تھے جناب وزیر خارجہ پاکستان محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی آپ کہہ لیں انہوں نے کیے تھے، اور انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ جی کہ پاکستان کے افغانستان میں طالبان کے ساتھ یعنی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا کچھ چل رہا ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں، یہ اس سے ہمیں پارلیمان کو، گورنمنٹ کو اتنا لا تعلق کیوں رکھا جا رہا ہے۔ یہی پاکستان کی بدقسمتی ہے، کہ یہ نہیں کہ یہ جاننا بدقسمتی ہے۔ پاکستان کے منتخب نمائندوں کو، سول گورنمنٹ کو پاکستان کی قومی سلامتی کے معاملے کے اوپر چھوت چھات سمجھنا یا ایک غیر متعلق سمجھنا یا کہ ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، یہ خیال، یہ سوچ، یہ زہر قاتل ہے۔ اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، اور ہمارا رونا ہی یہی ہے۔ ہم پاکستانی جو ان حالوں میں پہنچے ہیں، ہم نے پتہ نہیں طالبان کے ساتھ، یا کہہ لیں کہ طالبان تو نہیں کہنا چاہیے، مجاہدین کے ساتھ مل کر جو ہم نے مجاہدین یہاں سے جو ایکسپورٹ کرنے شروع کیے تھے، وہ اس نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا، ہماری سوسائٹی کو کتنا نقصان پہنچایا۔ ہماری سوسائٹی ریڈیکلائز ہو گئی، اور وہ پالیسی کس نے بنائی تھی؟ کم از کم پاکستان کی پارلیمان نے نہیں بنائی تھی، کیونکہ اس وقت تک پاکستان میں جنرل ضیاء الحق صاحب کا قبضہ تھا۔ اور جنرل ضیاء الحق صاحب کون تھے؟ جنرل ضیاء الحق صاحب جو پاکستان کی فوج کے کمانڈر تھے یا چیف آف آرمی سٹاف تھے، اور انہوں نے پاکستان کی قوم کی قیادت، حالانکہ وہ پاکستان کی قوم کے ملازم تھے، سرکاری ملازم تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کی قوم کی قیادت کو پھانسی پہ چڑھایا اور اقتدار پر قبضہ کیا، اور پاکستان کی قوم اور پاکستان کے مستقبل کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور تنہا امریکہ کی مدد کے لیے ایک جہاد میں، یا ایک، وہ تو اس کو وار کہتے تھے، ہم نے اس کو جہاد کا نام دے دیا، اس میں کود پڑے۔ امریکہ سے ڈالر لیتے تھے، سعودی عرب سے ریال لیتے تھے، اور یہ جی ٹی روڈ کے اوپر مدرسوں کے جال بچھا دیے گئے۔ غریبوں کے بچے ہم نے مروا دیے، غریبوں کے بچوں کو ہم نے جہاد، بے بندوق اور پتہ نہیں کون کون سے ہم نے سبق پڑھانے شروع کیے، اور افغانستان میں اور کشمیر میں ہم نے ان کے بچوں کو جھونک دیا، اور اپنے جرنیلوں کے بچے یعنی کہ جناب ضیاء الحق صاحب کے بچے امریکہ میں پڑھتے تھے، امریکی بینکوں میں کام کرتے تھے۔ جنرل اختر عبد الرحمان صاحب جو ڈی جی آئی ایس آئی، دو ہی بڑے اس وقت کے نام میں، یا فضل حق صاحب، یا اس دور کی جو لاٹ تھی جرنیلوں کی، اس کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے بچے اس وقت کہاں پہ تھے۔ ہارون اختر صاحب اور ہمایوں اختر صاحب امریکہ سے پڑھے، اور امریکہ میں بزنس اور پاکستان میں بزنس، اور وہ ڈالر کے جو بوریوں کے بوریاں آتی تھیں وہ سنبھالے نہیں سنبھالتے تھے، اور وہ جو مزائل آتے تھے پھر وہ پتہ نہیں کہاں پہ جاتے تھے، کس کو مطلب کیا ہوتا تھا، اینڈ پہ جناب وہ سانحہ اوجڑی کیمپ ہو گیا۔ تو پھر یعنی وقت نے پھر ایک کروٹ لی، امریکہ نے پھر انگڑائی لی، اس نے کہا کہ جی کہ اب 9/11 ہو گیا ہے، یہ جو مجاہدین ہیں روس کے بعد میرے لیے تو یہ درد سر بن گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف ویری گڈ، تم آگے ہو یا تم لائے گئے ہو، جو بھی ہو، اب تم نے ان مجاہدین کو، میرا پتر شاباش، تم نے اب ان کو قتل کرنا ہے، ان کو مارنا ہے۔ وہ جو کل کے مجاہدین تھے وہ اب دہشت گرد ہو گئے، اور پھر ہم نے کریک ڈاؤن شروع کیے۔ ہم نے جتنے پاکستان کے اندر جو داڑھی والے تھے، جو نقاب والے تھے، جو حجاب والی عورتیں تھیں، ہم نے ان گھروں کو ٹارگٹ کیا، اور ہم نے جناب ان کو کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا۔ مدرسوں میں کریک ڈاؤن ہوئے، دہشت گرد جو تھے ظاہر ہمارے بنائے ہوئے تھے، ہمارے ہی پالے ہوئے تھے، انہوں نے کہاں جانا تھا، یہیں پہ رہنا تھا۔ امریکہ نے تو ان کو ویزے نہیں دینے تھے نا کہ آئیں اب آپ امریکہ میں آ کے آباد ہو جائیں، وہ تو ٹیررسٹ کیمپس کہتے تھے، ہمارے جو مجاہدین کے ٹریننگ کیمپ ہوتے تھے، جو جہادی کیمپ ہوتے تھے، ان کو وہ اپنے کاغذوں میں اس وقت بھی ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپ کہتے تھے۔ تو مطلب انہوں نے پھر جو بھی کیا وہ ہمارے سامنے، ہم نے پھر جنگ لڑی ان کے کہنے کے اوپر، اور اپنے ہم نے فوجیوں سمیت
اپنے فوجی جوانوں سمیت ہم نے سول میں بھی کوئی ایک شعبہ پاکستان کا پیچھے نہیں رہ گیا. چھوٹے سے بچوں سے لے کے گود میں دودھ پینے والے بچوں سے لے کے ہم نے 90 سال کے 80 سال کے بابے بزرگ شہری پاکستان کے 80,000 کے قریب جو ہیں وہ اس جنگ میں قتل ہوئے. میں شہید کی نام اس کو ٹائٹل دے کے اس جرم کے اوپر جو ہے وہ پردہ نہیں ڈالنا چاہتا. تو یہ والا ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا. اور اب ایک بار یہ، اور اس دوران پاکستان کے اندر وہ ٹی ٹی پی بھی کھڑی ہوئی، وہ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ اوپر چل رہا تھا معاملہ. انہوں نے بکرا پاکستان میں شغل لگانا شروع کر دیا. شغل کیا تھا؟ ایک مطلب اندھی طاقت کا استعمال تھا. بیت اللہ محسود، نیک محمد اور کیا نام تھا جی، حکیم اللہ محسود، سجنا، پتہ نہیں کون کون سے نام. پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ٹی ٹی پی والے جب پاکستان نے جب جنرل باجوہ صاحب کے دور میں، یا کہہ لیں کہ نواز شریف صاحب کے دور میں، جب نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل شروع ہوا اور رد الفساد ہم نے آپریشن شروع کیا، تو پاکستان سے بھاگ کے جو ہیں وہ دہشت گرد جو تھے ٹی ٹی پی والے، وہ وہاں پر چلے گئے، افغانستان میں انہوں نے پناہ لی. اور وہ جو گڈ طالبان تھے ہمارے والے، جن کی وجہ سے ہمیں انٹرنیشنلی دباؤ سہنا پڑا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہمیں سہنا پڑا، ڈو مور کے جو مطالبے ہوتے تھے، وہ ان کے ساتھ جا کے مل گئے اور وہ ابھی تک ملے ہوئے ہیں. اب ذبیح اللہ صاحب کا بیان جو ہے وہ آج کا بیان میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ، یا آج سے مراد ہے کہ جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہے جن کی افغان یعنی گورنمنٹ کی طرف سے، وہ چونکہ ترجمان ہیں متحدہ طالبان کے، یوں کہہ لیں آپ، مرکزی ہیں اس حکومت کے طالب، ذبیح اللہ مجاہد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم وی آر فیسیلیٹیٹرز، بس یعنی جو ہمارے ہاں پناہ گزین ہیں، جن کے جو جیلوں میں بند تھے، اور وہ جو غنی حکومت تھی، جو ہم نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ بھارت نواز حکومت ہے، انہوں نے پاکستانیوں کے قاتل جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستانی 80,000 کے قریب پاکستانی کو شہید کیا ہے، قتل کیا ہے، ان کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈالا ہوا تھا. لیکن جب ہمارے بچوں کی یا ہمارے گڈ طالبان کی وہاں پر حکومت آئی، تو انہوں نے ان قاتلوں کو یعنی کہ ٹی ٹی پی والوں کو چھوڑ دیا، اور وہ وہاں پر بیٹھ کر اب بھی پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جی کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں. اور پوری دنیا میں وہ ان طالبان کو یعنی افغان طالبان جنہوں نے پاکستان کی ٹی ٹی پی جو بینڈ ہے، جو پاکستان کے 80,000 شہریوں کی قاتل ہے، ان کو وہ پناہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ان کو، آ کے ان کے ساتھ مذاکرات کریں. تو یہ والا حال ہے. اور عمران خان صاحب ان افغان طالبان کے لیے پوری دنیا میں کمپین کرتے پھر رہے تھے کہ جی ان کی مدد کریں، ان کو پیسے دیں. یہ تو جناب ایک فتح، بڑی وڈی فتح ہو گئی ہے. انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. بھائی توڑ دی ہیں تو اپنے لیے توڑی ہیں. ہمارے اوپر جو قیامتیں جو ڈھاتے رہے ہیں، ان کے تو وہ محافظ بھی ہیں اور ان کے میزبان بھی ہیں. تو یہ والا سین چل رہا تھا. تو لہٰذا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے دنوں جنرل فیض صاحب جو تھے، وہ چونکہ ڈی جی ISI امریکہ میں تھے، اور تقریباً وہ 20 دن، بعض جگہوں پر 10 دن کی بھی اطلاع ہے، وہ وہاں پر، یا 2 ہفتوں کی بھی اطلاع ہے کہ وہ امریکہ میں رہے. اور وہاں پر جو بھی معاملات تھے اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی خبریں اس طرح سے نہیں آئیں. یعنی کہ پرویز مشرف صاحب میرے منہ سے نکل گیا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی گئے ہوئے تھے نا وہ ایک کانفرنس میں، تو پھر یہ بھی گئے ہوئے تھے. تو غیر حاضری میں جو جنرل فیض صاحب تھے، انہوں نے جا کے وہ مذاکرات میں شریک ہوئے طالبان ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ. اور کیا کہیں گے اس کو کہ وفود بھی گئے ہمارے ہاں، جرگے بھی گئے، عمائدین گئے یہاں سے، ہمارے جو قبائلی عمائدین ہیں، انہوں نے جا کے وہاں پر ٹی ٹی پی والوں سے بات چیت کی. ذبیح اللہ صاحب کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ جی کہ کیا معاملہ چلے، انہیں ہمیں نہیں پتا شرائط کیا ہیں طالبان کی، یعنی کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی، ٹی ٹی پی کی. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، کوئی زیادہ شرائط سخت تو نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا، پاکستان مان جائے گا، ہمیں نہیں پتا. بھئی کیا پتا آپ کو، ہم اس میں مداخلت نہیں کر رہے. ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ جی کہ دونوں فریقین ہیں وہ ہم کوئی مداخلت نہ کریں، وہ خود بیٹھ کے طے کر لیں معاملات. تو پائیں تسی انہوں نے باہر کر دو، لیکن نہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اطلاعات کے مطابق ٹی ٹی پی والے کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں سیز فائر، رائد دے رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے. اب وہ جو ہیں ذبیح اللہ صاحب افغان طالبان والے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ جو سیز فائر ہے وہ لمبے عرصے کے لیے ہوگا.
سرنڈر نہیں کریں گے، وہ سیز فائر کریں گے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، جنگی حکمت عملی جب طالبان کے جتنے بھی حمایتی ہیں ان سے جب بات کرتے ہیں آپ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اینڈ پہ تو ٹیبل پر ہی بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے نا، پھر تو اینڈ پہ صلح ہوتی ہے، اپنی شرائط کے اوپر جو ہے وہ سیز فائر نہیں ہوتا۔ اگر تو طالبان جو ہیں، اور عمران خان صاحب کی حکومت ان کو عام معافی دینے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی تھی، وزیر اعظم نے خود کہا، صدر مملکت نے خود کہا، یعنی وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان صاحب، صدر مملکت موجودہ ہے عارف الوی صاحب، تو حضور اعلیٰ کے جو متحارب ہو جس نے بندوق اٹھائی اس کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی۔ صلح تب ہوتی ہے جب وہ سرنڈر کرتا ہے، جب وہ پاکستان کے آئینی فریم ورک میں آنے کا دم بھرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی غلطیاں ہوگی معاف کر دیں، آج کے بعد ایسے نہیں ہوگا، پھر کچھ سمجھ آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا رہے، ہمارے بندے چھوڑ دیں۔ بھئی آپ ہتھیار نہیں اٹھا رہے، آپ سرنڈر کریں، پاکستان واپس آئیں، قانون کے حوالے کریں، پھر پاکستان جو ہے وہ ریاست پاکستان آپ کے ساتھ معاملہ اس طرح کا کرے گی کہ صلح صفائی کرے، آپ ایک آزاد اور ایک امن پسند شہری کے طور پر پاکستان میں رہیں، تو اور یا پھر دیت دیں۔ وہ دیت الٹا لے رہے ہیں پاکستان سے کہ جی کہ یہ جو ہمارے بندے ہیں نا، ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کی وجہ سے شہید ہوئے تھے یا قتل ہوئے تھے، آپ کی بمباری سے مرے تھے، تو ان کو دیت دیں۔ دیت بھی ہم دے رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو ان کا مطالبہ تھا کہ جی 103 لوگ جو ہیں وہ رہا کیے جائیں جو پاکستان کی جیلوں میں بند ہیں، کمانڈرز بند ہیں، کمانڈرز بھی طالبان کے اور جنگجو بھی۔ تو پاکستان نے تھوڑی سی تو ریلیکٹنٹ ہے کس معاملے پہ کہ ان میں سے مطالبہ ہے کہ کوئی مسلم خان صاحب بھی ہیں نا، وہ مسلم خان نام تھا نا ان کا، کیا نام تھا جی، میں تھوڑا سا بھول گیا ہوں نام ان کا، مسلم خان، یہ ترجمان ہوا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا سوات میں، اور ایک محمود خان ہے، یہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ چھوڑنے پہ پاکستان جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے، کیونکہ وہ ایک اور ہوئے تھے احسان اللہ احسان صاحب جو ہیں وہ پکڑے گئے تھے، پھر وہ فرار بھی ہو گئے، تو وہ پاکستان کی میرے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، تو انہوں نے کہا تھا کہ یار کہ میرے خیال میں یہ آپ ٹی وی کا پروگرام کا ایک میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا میرے خیال میں پاکستان کو مان لینا چاہیے کہ وہ پاکستان کا ایسٹ تھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ایجنٹ کے طور پر ہوتے ہیں اور آپ انڈکٹ کرتے ہیں اپنے دشمن میں، تو ہو سکتا ہے۔ لیکن احسان اللہ احسان صاحب مختلف انہوں نے انٹرویوز دیے الجزیرہ کو بھی، اور پھر پاکستان کے یہ سوشل میڈیا میں بھی وہ ایکٹیو رہے، اور میں نے ایک اسپیس جو ہے ٹویٹر کی اس پر بھی ان کے خیالات سنے تھے، تو وہ گفتگو سنی تھی، وہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے ان کا، وہ تو پھر بڑی عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے گرفتار کر کے یہ کہا گیا تھا کہ تم اب ہمارے لیے کام کرو، تم نے کچھ صحافیوں کو، کچھ سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کو اللہ کے پاس پہنچانا ہے، اس طرح کے وہ الزامات پاکستان کے اداروں پر لگاتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ افورڈ نہیں کرتے کہ اب پھر کوئی اس طرح کا کوئی بندہ مسلم خان ٹائپ کو چھوڑیں اور پھر وہ الزامات لیں، تو لہٰذا خبریں یہ آئی ہیں کہ مئی کے مہینے میں 30، اس سے پہلے بھی چھوڑے ہوں گے کچھ مطلوبہ جو طالبان کے تھے جو لسٹیں آئی تھیں، لیکن مئی کے مہینے میں 30، یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے، 30 کے قریب جو افغان یا ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں وہ چھوڑے گئے ہیں۔ اب وہ جا کے کیا پاکستان کے لیے، میرا مطلب ہے کہ وہ مصوری بیٹھ کے نہیں کریں گے، وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا تو نہیں سوچیں گے، وہ بیٹھ کے پھر کوئی منصوبہ بنائیں گے کہ پاکستان کے اوپر کس طرح حملہ کرنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ان سارے معاملات میں کہ طالبان کے ساتھ اب کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہا، جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بالخصوص، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بالخصوص ترین، انہوں نے یہ والی آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ یار ہمیں بھی تو بتائیں، آپ نے جو بھی کر رہے ہیں چلیں جی، آپ مائی باپ ہیں اس ملک کے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم چھوت ہیں، ہم چھات ہیں، یہ بات انہوں نے نہیں کہی، ان الفاظ نہیں کہے، لیکن مطلب یہی بنتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ بتائیں یار کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ تو اس لیے اب میرا خیال ہے کہ کل 3 بجے ان کیمرہ بریفنگ ہوگی، اور یہ دنیا بھر کی پارلیمان میں ہوتا ہے، نگرانی وہی کرتی ہیں اس طرح کے معاملات کی بھی، قومی سلامتی کے معاملات بھی جو ہے وہ جو سیکیورٹی کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر نہیں طے کر لیتے، یہ دنیا بھر کا اصول بھی ہے اور قانون بھی ہے، مطلب اور پاکستان میں تو خیر وہ اس طرح کے معاملات کبھی بھی جڑ نہیں پکڑ سکے کہ پاکستان کے عوام
کہ جو نمائندے ہیں ان کے ذریعے پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لیا جا سکے. تو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، ان کو اگر وہ بتاتے ہیں ان کیمرات چلے، ہمیں ان کے اوپر اعتبار ہے. تو وہ کل اب میٹنگ ہو رہی ہے جس میں چیف آف آرمی سٹاف بھی ہوں گے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہوں گے، اور بھی متعلقہ لوگ ہوں گے جو اس کو بریف کریں گے. اور یہ کمیٹی ایک بڑے لیول کی ہوتی ہے. اس میں مدعو کیا جاتا ہے اسپیکر کی طرف سے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، عموماً پارلیمانی جو لیڈرز ہوتے ہیں پارلیمان کے اندر مختلف پارٹیوں کے، ان کو مدعو کیا جاتا ہے. اور وہ اس طرح کی ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں. انڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بھارت کے ساتھ افغانستان میں کیا چل رہا ہے، یہ ہوئی ہیں اس طرح کی اچھی پریکٹس ہے. تو یہ والا کل دیکھیں گے کہ اعلامیہ کیا آتا ہے. ظاہر ہے کہ اعلامیہ کوئی اس میں بہت زیادہ چیز ڈیٹیل نہیں آئے گی، وہ ایک روایتی سا آئے گا، لیکن جو بھی ہے تسلی ہونی چاہیے ہمارے منتخب نمائندوں کی. اور اگر ان کی کوئی ریزرویشنز ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اس پر کھل کر بولنا چاہیے، اور اگر ضرورت پڑے تو قوم کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. تو دوسری جو آخری بات ہے کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کا 2-4 دن پہلے بھی ٹیلنگز نے آپ کے حضور پیش کی تھی یہ والی بات کہ کچھ معاملات چل رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے پیچھے لاجک ہے. اور وہ کڑوی گولی جو ہے، ایک اور کڑوی گولی وہ نواز شریف صاحب نے نگلنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وہ اب اس کو تھوڑا سا یہ بات کھلنا شروع ہو گئی ہے. میں نے تو ذرا اشاروں کنایوں میں یہ والی بات بتائی تھی، لیکن اب گورنمنٹ سائڈ چلیں، سندھ گورنمنٹ کے وزیر ہیں جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جیو باجوہ جیو #باجوہ ول سٹے. تو 3 گھنٹے پہلے انہوں نے کیا تھا. تو اس کے اوپر سید سمر عباس ہیں، صحافی ہیں، اینکر ہیں، انہوں نے کیا پوچھا کہ کیا مطلب ان کو کوٹ کر کے کہ این ادر ایکسٹینشن آف 2 years. تو جناب ناصر حسین شاہ صاحب نے اس کا جواب جو ہے ان کو کوٹ کر کے دیا ہے ٹویٹ کی صورت میں. ہی ول اسٹے ناٹ فار دا ایکسٹینشن بٹ ایلیمینیشن آف اینٹی پاکستان ایلیمنٹس دوز ان ایکچوئل آر آفٹر آور نیوکلیئر ڈیوائسز. تو یہ جو کہانی ہے نا، یہ میں نے آپ کو اشارتاً بتائی تھی. میں تھوڑا سا کھل کے، تھوڑا سا زیادہ نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس وقت پاکستان کی ایک خاص کوارٹر میں جو پاکستان کے سیکیورٹی سے مامور جو کچھ ادارے ہیں، وہاں پر ایک کوحرام برپا ہے کہ باجوہ صاحب مل گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. باجوہ صاحب نے لرن کیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے پاکستان کو اب نہیں چلا سکتے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیکھا کہ پاکستان اگر چل سکتا، اور اس کا اظہار کیا گیا. یہ اظہار جو ہے وہ DGISPR نے اپنی 14 اپریل والی پریس کانفرنس میں کھل کر کیا تھا کہ اب اگر پاکستان نے چلنا ہے تو دستور کے مطابق ہی چل سکتا ہے، ورنہ پاکستان کی بچت کوئی نہیں ہے. فوج اپنی مرضی سے چلانا چاہے، کوئی اور سیاستدان اپنی مرضی سے چلانا چاہے، کوئی فوج کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی بھگت کر کے چلانا چاہے تو نہیں چلے گا. سر، پاکستان پہلے بھی ٹوٹ چکا ہے، پاکستان کے لیے اب بھی اچھے حالات نہیں ہیں. پاکستان کے اوپر ہم نے مختلف تجربات کر کے دیکھے ہیں، نتیجہ 0 نکلا ہے. تو اب اگر پاکستان کی فوج نے سیکھ لیا ہے تو پھر پاکستان کی فوج کے اندر، پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے دیگر جو معاملات ہیں یا ان کے جو ادارے ہیں، وہاں پر ایک کوحرام برپا ہے. اور وہ کوحرام اس لیے برپا ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ انہی لوگوں کے اوپر ہے جو پاکستان کی فوج کو غلط طریقے سے چلاتے رہے ہیں ماضی میں بھی، کہ انہوں نے پروپوگیٹ کیا، انہوں نے ایک جھوٹ چتالی پروگرام چلایا پاکستان کی 2 پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف، اور ایک تھرڈ پارٹی کو مرج کیا. اس کی اتنی اوقات اور بساط نہیں تھی، اس کو بنایا، اس کو کھڑا کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو کچھ آتا نہیں تھا، اس نے کچھ کیا نہیں، پاکستان کا بیڑا غرق ہوا. تو اب وہ خواب دیکھے تھے 2040 تک کے، اور لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہماری روٹیاں لگ گئیں، اب ہم پاکستان کے اوپر قبضہ کریں گے، پہلے 18ویں ترمیم ختم کریں گے، پھر ملک کے اندر صدارتی نظام لے کے آئیں گے، اور پھر جو ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کے حکومت کے اندر براہ راست حصہ رکھا جائے گا، سیٹیں رکھی جائیں گی ترکی ماڈل. لیکن وہ معاملات نہیں چل سکتا تھا. پاکستان اس چیز کا ہے نہیں. پاکستان کی حیت، پاکستان کی نوعیت اور پاکستان کی جزیات اور پاکستان کی کیمسٹری وہ والی نہیں ہے جو عراق کی ہے، جو ترکی کی ہے. اب تو ترکی بھی یو ٹرن لے چکا ہے، تو ترکی سے سیکھ چکا ہے.
وہاں پر اب وہ والے معاملات اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن یہاں پر جو نوکری باز قسم کے جو افسران ہیں، اب جب جنرل باجوہ صاحب نے یو ٹرن لیا یا انہوں نے کہا کہ یہ والا تجربہ پاکستان کو لے بیٹھے گا جو ہونے جا رہا ہے، اگر یہ کنٹینیو رہا تو پھر لوگ خلاف ہو گئے، نوکری باز قسم کے. ان کو لگ رہا تھا کہ ہماری نسلوں کے کشتوں کے پشتے سدھر گئے، نسلوں کی روٹیاں لگ گئیں، حکومت میں براہ راست سے مل گئے، اب سیاہی کریں سفیدی کریں کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہوگا. تو جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے اور پوری قوم کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ جن کے خواب چکنا چور ہوئے ہیں وہ ایک خاص قسم کے وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ وائرس اگر عمران خان کا وائرس قرار دینا ہے تو پھر ہماری مرضی ہے، لیکن چلیں بظاہر تو عمران خان صاحب ہی تھے اور عمران خان صاحب ہی ہیں. تو وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی کہ وہ ایلیمینیٹ کرنا ہے ان عناصر کو جو پاکستان کے دشمن ہیں، یہ وہ والے عناصر ہیں جو پاکستان کو دستور کے بجائے کسی اور طریقے سے چلانا چاہتے ہیں. جنرل باجوہ صاحب کو ان کے عہدے پر رکھنا یا ان کو ایکسٹینشن دینا، اگر یہ کہیں پر فارمولہ ہے جو ہماری اطلاع ہے کہ ہے، یہ بات چل رہی ہے، اب یہ کب کنکریٹ ہوتی ہے کب اس پر عمل ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن نواز شریف صاحب اسی بات پر مانے تھے کہ یہ جو بخار چڑھا ہوا ہے نا، یہ والا جو اس وقت ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی فوج اور اس کی کمانڈ کو یعنی کھلے عام یہ کہا جا رہا ہے پاکستان کی فوج کو کہ آپ اپنی کمانڈ کے خلاف بغاوت کر دیں. تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کے ساتھ اور دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ پاکستان کی جو سلامتی کی ضامن ہے فوج، آپ اس کے اندر انقلاب یا بغاوت پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو ان عناصر کا کلا کما کرنے کے لیے جنرل باجوہ صاحب کا ہونا ضروری ہے. یہ بات نواز شریف صاحب کو کسی نے سمجھائی ہے یا ان کو سمجھ آئی ہے، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس پہ راضی ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ایک سال میں سمیٹیں پھر وہ جو چیزیں جو خراب ہوئی ہیں. اگر میں نواز شریف صاحب کی زبان میں یہ بات کروں تو وہ جو ان کی منشا ہے کہ جو آپ نے بویا تھا وہ کاٹ کے جائیں، یہ ہے کل کہانی. تو جنرل صاحب کو میرا خیال ہے کہ اب انکنڈیشنل سپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والی ہے کہ سر جی یہ کام ہم سے تو نہیں ہونا، یہ اب آپ نے جو اوور ہالنگ کرنی ہے، جو ٹیوننگ کرنی ہے آپ ہی نے کرنی ہے، ہمارے بس کی بات نہیں. تو یہ ہے جناب علی 2 بڑی ڈیولپمنٹس تھیں اور یہ آپ سے شیئر کرنی تھی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.